باقاعدہ جنگ جو کہ عرب میں ایک طریقہ جنگ تھا، حل من مبارزن، جس میں کہ وہ اپنے مقابلے میں پہلوان طلب کرتے ہیں اور انفرادی مقابلہ ہوتا ہے، اجتماعی جنگ نہیں ہوتی اس طریقہ جنگ میں۔ تو وہ طلب کرنے لگے۔ اس وقت ہور نے ابن سعد کے کان میں کہا کہ کیا تو واقعی واسطے رسول سے جنگ کرنے لگا ہے؟ کہا کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہاری آخرت تباہ ہو جائے گی؟ رسول اللہ کے نواسے سے تم جنگ کرنے لگے اور ان کے خون میں ہاتھ بھرنے لگے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے تو اس کا عزم کر لیا ہے۔ تو اس وقت ہور نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کہا کہ تو اپنی آخرت کو تباہ کر لے، لیکن میں اپنی آخرت کو برباد نہیں کر سکتا، اور بارگاہ امام علی مقام میں حاضر ہو کر معافی کا طلبگار ہوا اور کہا کہ اب تک کا مجرم میں ہوں، آپ کو میں نے کوفے بھی جانے نہیں دیا، یہاں پر خیمہ نشین ہونے پر مجبور کیا اور آپ کے رستے میں مزاحم ہوا، اس کی میں معافی چاہتا ہوں اور اس کا کفارہ اب میں یوں ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی طرف سے لڑوں، آپ کے لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ تو معافی دینا تو رسول اللہ کے خاندان کی روایت ہے، تو آپ نے باوجود یہ کہ یہ سارے کام ہور بن یزید نے کیے تھے لیکن معافی عنایت کر دی اور اس کو اپنے لشکر میں شامل ہونے کی اجازت عطا فرما دی۔ اس بات کو بھی ایک شاعر نے بڑے خوبصورت اور ایمان افروز انداز میں نظم کیا، کہتے ہیں نکل کر لشکر اعداء سے مارا ہر نے یہ نعرہ، نکل کر لشکر اعداء سے مارا ہر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خداؤں کا تھا اور وہ تھے خدا والے، حقیقت میں خداؤں کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ اور چونکہ اس دور میں کمیونیکیشن کے ذرائع ایسے نہیں تھے رسل و رسائل کے، تو جو قریبی بستی ہے اس کا نام غادریہ تھا، وہاں سے لوگ آئے، انہوں نے کہا جناب آپ کون ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں اور آنے کا مقصد کیا؟ امام علی مقام سے پوچھا تو کہنے والا کہتا ہے کسی نے جب وطن پوچھا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، حقیقت میں خداؤں کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ تو حور بن یزید نے اپنا وعدہ وفا کیا اور سب سے پہلے امام علی مقام کی طرف سے قتال کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اس چھوٹے سے لشکر میں 22 افراد تھے اہل بیت کے، باقی 50 جو شہداء ہیں وہ صحابہ کرام میں سے ہیں یا تابعین اعظام میں سے ہیں۔ تو انہوں نے بھی جب تک آخری بندہ شہید نہیں ہو گیا تو کسی نے بھی آل رسول کو میدان میں اترنے نہیں دیے۔ یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا کمال ہے، تو اس کو بیان کرنا چاہیے، یہ بھی حق بنتا ہے۔ ان میں سے ایک صحابی رسول ہے حبیب بن مظاہر، انہوں نے جناب تنے تنہا 65 یزیدی قتل کیے ہیں۔ کتنے یزیدی؟ کمال شجاعت اور ہمت ہے کہ جناب اس غربت کے عالم میں، اس اجنبیت کے عالم میں کہ پانی بھی بند ہے، تو اس ماحول میں بھی ان کی جرأت اور شجاعت کا عالم یہ ہے، تو کمال ہے۔ ہم ان کی جرأت و جواں مردی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور جب ہاشمی جوانوں کا اہل البیت کا سلسلہ شروع ہوا، اس میں سب سے پہلے مسلم بن عقیل ان کے بھائی جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پھر جناب اولاد علی میں سے حضرت ابو بکر نکلتے ہیں۔ کون نکلتے ہیں؟ آپ ذرا بلند آواز سے نام لیں۔ ان کا نام ہے ابو بکر بن علی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ وصیت کی تھی کہ بزرگوں کے نام پر نام رکھنا چاہیے۔ جب انہوں نے حضرت امام حسن کا نام رکھا تھا حرب، تو آپ نے فرمایا نہیں حسن، اور سریانی میں نام رکھا تھا شبر،
جو کہ حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام تھے شبر اور شبیر، تو آپ نے ان ناموں پر نام رکھے حسن اور حسین، یہ معنی شبر اور شبیر کا بنتا ہے۔ تو آپ نے یہ درس دیا حضرت علی کو کہ بزرگوں کے نام پر نام رکھنا چاہیے، تو حضرت علی کے بیٹوں میں سے 3 بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ ابو بکر بن علی، عمر بن علی اور عثمان بن علی، اور حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں عمر بن حسن، جنہوں نے یہاں میدان کربلا میں جام شہادت نوش کی ہے۔ ایک اور بیٹے ابو بکر بن حسن، انہوں نے بھی میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا ہے۔ تو یہ چند کا واقعہ بیان کر دیتے ہیں جو ذاکر لوگ ہیں، تو ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 72 شہدائے اہل بیت کے ذرا نام تو بیان کرو، لیکن یہ کبھی 72 شہداء کے نام اس لیے نہیں لیتے کہ یہ جو امت کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اور امت کو انتشار و افتراق کے گڑھوں میں دھکیلنے کے لیے یہ جو کہانیاں گھڑنا چاہتے تھے، ان کہانیوں کی نفی ہو جاتی ہے جب 72 شہداء اہل بیت کے اسماء گرامی لیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم لے رہے ہیں اور ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری ہی کتب میں نہیں بلکہ روافض کی کتب میں بھی لکھا ہے کہ میدان کربلا میں علی کے شہزادوں میں سے ابو بکر بن علی تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، حالانکہ ان کو ایک رات قبل سب کو اکٹھا کر کے امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، تم اگر نکلنا چاہو تو نکل جاؤ، تم سے کوئی تعرض نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کہا جناب ہم آپ کے بغیر تو جینا ہی نہیں چاہتے۔ آپ نے چراغ بھی بجھوا دیا کہ ممکن ہے کہ روشنی میں اٹھتے ہوئے حیا کرے، تو اندھیرے میں نکل جاؤ، میں کسی سے اعتراض نہیں کروں گا، لیکن جب دوبارہ چراغ جلایا گیا تو ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں اٹھا تھا۔ آپ نے سب کو یہ اختیار دیا تھا، لیکن امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ با وفا بھائی جو تھے، انہوں نے جانیں قربان کر دی، ابو بکر بن علی نے، عمر بن علی نے، عثمان بن علی نے۔ معلوم ہوا حضرت علی کو خلفائے ثلاثہ سے اس قدر محبت تھی، جن سے اختلاف ہو، کیا کبھی بچوں کا نام ان کے نام پر رکھا جاتا ہے؟ نہیں رکھا جاتا۔ معلوم ہوا حضرت علی کو خلفائے ثلاثہ سے اس قدر پیار تھا کہ اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پر رکھے جو دیگر بیویوں کے بطن سے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت عباس بن علی وہ پانی لینے گئے اور واپس آتے ہوئے ان کے بازو کٹ گئے اور وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت قاسم بن حسن جن سے آپ کی بیٹی کی نسبت طے تھی، جس پر یہ کہانیاں گھڑنے والوں نے کوئی نکاح بھی گھڑا ہوا ہے، کوئی برات بھی گھڑی ہوئی ہے، کوئی مہندی کا جلوس بھی گھڑا ہوا ہے میدان کربلا میں، تو خود ہی کہتے ہیں پانی بند ہو گیا۔ تو ہم ان سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ پانی بند ہو گیا تھا تو مہندی مکس کرنے کے لیے پانی مل گیا تھا وہاں پہ؟ کچھ خدا کا خوف کرو کہ کیا باتیں تم گھڑ لیتے ہو۔ جو صحیح اور مستند اور اتھینٹک بات ہے وہ یہ ہے کہ نسبت ضرور طے تھی قاسم بن حسن سے، لیکن وہاں پہ کوئی شادی نہیں ہوئی اور کوئی مہندی وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہوا۔ تو جناب وہاں سے قاسم بن حسن وہ امام حسن کے شہزادے ہیں، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اجازت طلب کرتے ہیں، تو ان کو بھی آپ غمگین دل سے اجازت دیتے ہیں، وہ بھی جان قربان کرتے ہیں، اور وہ حیران ہو جاتے ہیں یزیدی کے پیاسے ہونے کے باوجود ان کی جرأت کا عالم یہ ہے۔ تو اگر یہ ان کو پانی دیا جاتا پھر پتہ نہیں کتنے یزیدیوں کے کشتے کے پشتے لگا دیتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر وہ ہم شکل پیمبر ہیں، وہ اجازت طلب کرتے ہیں کہ ابا جان مجھے اجازت دیں، تو آپ فرماتے ہیں میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا نیزوں سے کٹنے اور پھٹنے کی اجازت دوں؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو قربان کیسے ہوتا دیکھوں گا؟ انہوں نے کہا جی یہ میں مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں اتریں، میں تو پھر نافرمان بیٹا ہوں گا جو میرے ہوتے ہوئے میرا والد میری آنکھوں کے سامنے سے، لہٰذا مجھے اجازت دیں۔ تو آپ ان کو اجازت دیتے ہیں، اور حضرت علی اکبر اس انداز میں قتال کرتے ہیں کہ جناب ان کے 4 سورما آئے، طارق نامی ایک پہلوان تھا، اس کے 4 بیٹے تھے، چاروں کے چاروں آپ نے قتل کر دیے۔ پھر وہ خود میدان میں اترے، اس کو آپ نے قتل کر دیا، اور پھر جب دیکھا یہ منظر تو وہ کوفی اور یزیدی پکار اٹھے کہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔
تو قتال کرتے ہوئے آپ پھر ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابتا العطش العطش، پیاس پیاس. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں، جب ہم پیاس سے بے قرار ہوتے تھے تو نانا جان ہمیں اپنی زبان چسا دیتے تھے، جس سے ہمیں پیاس نہیں لگتی تھی، تو میں تمہیں اپنی زبان چسا دیتا ہوں. زبان چساتے ہیں تو ان کو فی الواقع کچھ تسلی ہوتی، پھر میدان میں اترتے ہیں، کشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں. اس موقع پہ ابن سعد پھر یہ ظالمانہ حکم دیتا ہے کہ اس شہزادے کے سامنے کوئی نہ جائے، دور سے تیروں کی بارش کرو تاکہ یہ تو جو بندہ سامنے آتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے. تو تیروں کی بارش میں آپ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. حضرت امام حسن ان کی شہادت اور ان کی لاش کو اٹھا کر لاشوں میں رکھ دیتے ہیں. اور علی اصغر کی شہادت سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت زینب کے دو کم سن بچے تھے جن کا نام محمد بن عبداللہ تھا اور عون بن عبداللہ تھا. وہ حاضر خدمت ہوئیں اور اجازت مانگی کہ امام مجھے اجازت دو کہ میرے بچے یہ فدا ہو جائیں. ان کا میں کیسا ماموں ہوں گا، بھانجوں کو تو تفریح کرانے کے لیے لے جایا جاتا ہے، ماموں ان کو سیر کراتے ہیں، ان کو چیزیں کھلاتے ہیں، تو میں تاریخ میں کیسا ماموں لکھا جاؤں گا کہ خود سے ہی اپنے بھانجوں کو قربان ہونے کے لیے بھیج دوں. اس پر حضرت زینب کی دلیل سنیے. حضرت زینب کہتی ہیں کہ کل قیامت والے دن اماں جان نے اگر مجھ سے یہ سوال کیا فاطمۃ الزہرا نے کہ جب سب بڑھ بڑھ کے میرے بیٹے پر جانیں قربان کر رہے تھے تو زینب تو نے کیا نظر پیش کی تھی، تو میرے پاس جواب کیا ہوگا، لہٰذا ان کو اجازت دو تاکہ یہ بھی قربان ہو جائیں اور شہیدوں میں شامل ہو جائیں. کیونکہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ کمسن بچے بھی میدان جہاد میں اترتے ہیں اور شجاعت و مردانگی کے جوہر دکھا کر جام شہادت نوش کر لیتے ہیں. اس پر کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں رائے خدا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. ہو سکے تو آپ بھی ان کے ثنا خانوں میں شامل ہو جائیں. پڑھ لیں سارے. سید نے کربلا میں وعدے دین محمدی کے، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. اب بیان کرنے والے تو یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ تمام حجت کے لیے حضرت علی اصغر جو شیر خوار دودھ پیتے بچے تھے ان کو اٹھا کر لے گئے اور ان کے لیے پانی طلب کیا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ پانی تو آپ کی کرامات موجود ہے کہ آپ نے جب ایک یزیدی نے کہا دیکھو وہ فرات جو ہے ٹھاٹھے مار رہا ہے لیکن اے حسین تمہیں ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہے، ایسے ہی تمہیں کوثر بھی نہیں نصیب ہوگا. تو اب یہ آپ کے جنتی مقام پر رسول اللہ کی حدیث جس میں آپ نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس پر تان تھا تو آپ نے نیزہ زمین پر مارا تو زمین سے چشمہ ابل آیا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری طاقت ہے لیکن میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں. اس بات کو یہ لوگ نہیں سمجھ سکے بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے، لیکن پنجابی زبان کے شاعر میاں محمد بخش صاحب جو اللہ کے ولی ہوئے ہیں انہوں نے یہ بات سمجھ لی ہے. وہ کہتے ہیں طاقت ہندیا زور نہ لایا، طاقت ہندیا زور نہ لایا، تے بیٹھے من رضائی. طاقت ہندیا زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائی. دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائی. تو اصل بات یہ ہے کہ طاقت کا عالم یہ تھا کہ چشمہ جاری کر دیا اور پھر اسے بند کر دیا کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں. یہ مت سمجھو کہ ہم پانی نہیں لا سکتے. تو حضرت علی اصغر کو تمام حجت کے لیے لوگ کہتے ہیں لے کے گئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی نگاہ لوح محفوظ پر تھی، جس جس کی باری تھی اسے بھیجتے چلے گئے. تو جو چل کر جا سکتے تھے انہیں چل کر جانے کی اجازت دی اور جو چل کر نہیں جا سکتا تھا وہ ننھا شہید اپنی باہوں میں اٹھا کر لے گئے. اور جب وہ مطالبہ کیا تمام حجت کے لیے پانی کا تو جواباً انہوں نے تیر پھینکا جو کہ حضرت علی اصغر کے حلق میں ترازو ہوا اور وہ بھی
جام شہادت نوش کر گئے۔ زخمی جگر خبیثوں نے توڑا حسین کا، بچہ بھی شیر خوار نہ چھوڑا حسین کا۔